عرش بری نے فرش کا زینہ بنا دیا، زینہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور ان کے طریقے کا ایک سے زائد بار ذکر ہوا ہے۔ فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 ہے، اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں حضرت ابراہیم کی ملت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ملت ابراہیمی کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں، جس کی روشنی میں ہم اپنے افکار، عقائد اور اعمال، اپنی کیفیات اور جذبات کا جائزہ لیں۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ذات انتہائی اہم ہے، خاص طور سے آج کے پس منظر میں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں 3 ملتیں رہتی ہیں۔ ایک کو آپ یہود کہہ لیجئے، ایک کو نصارہ یعنی مسیحی کرسچنز کہہ لیجئے، اور دوسری یہ مسلمان نام سے جو امت جانی جاتی ہے، امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام۔ ان تینوں کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، یہ دونوں بھائی تھے، دونوں نبی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے منصوبے کے مطابق حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کو، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کو بھی نبی بنایا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف کو بھی نبی بنایا، اور پھر تو صاحب جھڑ لگ گئی بنی اسرائیل میں انبیاء کی۔ یہ موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، ایک وقت میں 2 نبی، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اور جب یہ ہو گیا کہ اس کو آزما لیا گیا، وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن جب ان لوگوں نے جو حرکتیں کی وہ ساری قرآن شریف میں مذکور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب امامت سے ہٹا دیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خون پانی سے جو نبی آخر الزمان پیدا کیے گئے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں امتیں اس بات کی دعوے دار ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مفہوم کیا ہے؟ یہی چیز آج زیر گفتگو ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ ہم دیگر 2 ملتوں سے، یہودیوں سے اور نصرانیوں سے، عیسائیوں سے کیوں مختلف ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ بات قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، یعنی اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جبکہ تورات اور انجیل جب نازل ہوئی اس سے پہلے ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یعنی اگر حضرت ابراہیم یہودی ہوتے یا نصرانی ہوتے تو تورات کو مانتے، انجیل کو مانتے، یہ تو ان سے پہلے آئے ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت یہ لوگوں نے بعد میں ایجاد کیا ہے، ابراہیم کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ما کان ابراہیم، صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے قرآن شریف میں،
ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ سچے سچے یکسو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، مسلم کا ترجمہ، وما کان من المشرکین، اور رتی برابر ان میں شرک نہیں تھا۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کے ملت کی اتباع کرتے ہیں، یہ نبی اور وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی بنیاد، آپ ان کی شخصیت اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو صرف اور صرف توحید تھی۔ توحید کے علمبردار یہاں بہت سارے ہیں، دعوے دار بہت سارے ہیں، لیکن آپ تصور کیجئے کہ معیار کیا ہے توحید کا۔ 1.5 ارب اہل توحید یہاں رہتے ہیں اس کرۂ ارض پر۔ آپ اس وقت کا تصور کیجئے کہ جب پوری دنیا میں کوئی موحد نہیں تھا، وہ شخص جس کا نام ابراہیم تھا، اس نے اپنا کیریئر دنیاوی اعتبار سے تباہ کر کے اور اپنے باپ کی مخالفت کر کے، اپنی قوم کی مخالفت کر کے، بتوں کو توڑ کر، اپنی جان کو آگ میں جھونک کر توحید کا نعرہ بلند کیا، اور اس کے لیے گھر بار چھوڑایا گیا تو بہت آرام سے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، جہاں میرا مالک لے جائے گا وہاں میں جاؤں گا۔ آپ الفاظ پر غور فرمائیے، جہاں میرا رب لے جائے گا وہاں جاؤں گا۔ گویا کہ اپنی زندگی کی نکیل اور ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھما دی۔ دوسرا پہلو جو ملت ابراہیم کا ہے، وہ توحید کے ساتھ ساتھ توحید کی راہ میں قربانی دینے کا ہے۔ گھر چھوڑا، قوم قبیلہ چھوڑا، جو کیریئر تھا وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ بڑھاپے میں ایک اولاد دی، اور فلما بلغ معه السعی، جب وہ لڑکا اس لائق ہوا کہ باپ کا کچھ ہاتھ بٹائے، تو وہ خواب کا بہت بڑا واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اپنے لڑکے اسماعیل سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کرتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ سعادت مند، قربان جائیے ایسے سعادت مند لڑکے پر کہ انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر، جو تم کو حکم دیا گیا ہے والد محترم، آپ اس کو کر گزریے، ہم کو انشاءاللہ صابر لوگوں میں پائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قربانی بھی کر دی اپنے لڑکے کی آخری عمر میں۔ آپ تصور فرمائیے کہ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ان پر ڈالی، وہ سب کامیابی، بلکہ ایکسیلنٹ لیول کی کامیابی پر انہوں نے اس کو پاس کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ آپ تصور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انعام دیا۔ ان کی جو دوڑ بھاگ تھی، ان کی جو قربانی تھی، اس کو ہمیشہ اہل حق کے لیے ایک حج کی صورت میں محفوظ فرما دیا۔ ان کی جتنی ادائیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، اور آخری زندگی تک اس دنیا کی حج کی صورت میں ان کے مناسک، ان کے شاعر، ان سب کو محفوظ کر دیا، اور اس بات کے لیے ان کو انعام دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ساری دنیا یہاں تک کہ آل اولاد کو بھی تج دیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو ساری دنیا کا امام بناؤں گا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے کیفیت و اندرون و باطن کے اعتبار سے ہو، کسی نے کیا خوب اچھا کہا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کا دل ساری چیزوں سے پاک تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ یہ ہے ملت ابراہیم کا مختصر جائزہ اور اس کی خصوصیات پر مبنی ایک مختصر گفتگو۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں۔ ہم بھی دین کے دعوے دار ہیں، دینداری کے دعوے دار ہیں، توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ملت ابراہیم میں ہیں، لیکن آپ تصور فرمائیے نکسیر تک نہیں پھوٹتی ہے، چھوٹا سا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہم دنیا نہیں چھوڑ سکتے، اولاد کو کیا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ آج کے وقت ہم سب کو اس بات کا عہد لینا چاہیے کہ اگر ہم حیا رکھتے ہیں اور ملت ابراہیمی میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں اور ہمارے ایمان پر، ہمارے عمل پر، ہماری کیفیات پر جو کچھ داغ دھبے ہیں اس کو اس آئینے کی صورت میں دیکھ کر حضرت ابراہیم کی شخصیت کو اس کو صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، زبان کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم ملت ابراہیم کے سچے حقیقی پیروکار اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اور اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔